اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دین القیمہ۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ رمضان آنے میں 15 دن سے بھی کم دن بچا ہے، یعنی کہ رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے۔ ہم اور آپ رمضان کے آتے ہی نیکیوں کو انجام دیتے، الحمدللہ اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں اسی تعلق سے ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ نیکیوں کو انجام دینے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے آپ اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، آپ اپنے نیک اعمال کے اندر اخلاص کو اپنائیں، اور یہ سب سے اہم چیز ہے میرے دوستوں۔ اس لیے کہ دیکھیے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کبھی بھی جتنے بھی ہم نیک اعمال کریں گے رمضان میں کریں گے، اکثر و بیشتر لوگ ہر طرح کی نیکیوں کو رمضان کے مہینے میں انجام دیتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم اور آپ نیک اعمال کرتے ہیں، جتنے بھی ہم اور آپ نیک اعمال کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم اور آپ نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے قبول ہونے یا پھر نہ ہونے کی 3 علامات ہے۔ نمبر 1 کہ جو انسان نیک اعمال کر رہا ہے اس کے دل کے اندر توحید ہو، موحد ہو، خالص توحید ہو۔ اگر توحید ہے تو اللہ نیک اعمال کو قبول کرے گا۔ نمبر 2، جو انسان نیک اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ انسان اپنے نیک اعمال کے انجام دینے میں مخلص ہو، اخلاص ہو، صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے نیکیوں کو انجام دیتا ہو۔ نمبر 3 کہ انسان نیک اعمال کو سنت کے مطابق ادا کرے۔ یہ تینوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ نیک اعمال کرنے والا موحد ہو، اس کے دل میں توحید ہو اور اس کے عمل میں اخلاص ہو، اور وہ انسان نیک عمل کو سنت کے مطابق ادا کرے تو اس کے اعمال قبول کیے جائیں گے، ورنہ اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور آج میں آپ کو اسی اخلاص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ رمضان سے پہلے آپ اس کو جان لیں اور ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ جو اخلاص ہے میرے دوستو، جانتے ہیں یہ اخلاص پورے دین کا نچوڑ اور پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ کے پاس دین ہے تو اخلاص ہوگا، اخلاص نہیں تو دین نہیں۔ سن لیجئے، یہ اخلاص کی اہمیت ہے۔ پورے دین کا نام اخلاص ہے۔
ہر چیز اسی کے اندر شامل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرے۔ تیسرا حکم انہیں یہ دیا گیا تھا کہ حنفاء، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے خالص یکسو ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین پر، دین حنیف پر قائم رہے۔ شرک، کفر، ہر طرح کے شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ چوتھا حکم اللہ نے یہ دیا کہ نماز قائم کرے۔ پانچواں حکم اللہ نے یہ دیا کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب آخر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھا دین ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہی سیدھا دین ہے، یعنی کہ دین کے اندر اور دین کے تمام عبادات میں ملاوٹ نہ کرنا ہی سیدھا دین ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر یہ بیان فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، کہ لوگوں سن لو، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے۔ اب دین کیا ہے؟ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اگر انسان مخلص نہیں ہے تو اس کا دین بھی مکمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ اے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور دین کو اسی کے لیے خالص کروں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب ایک اللہ کے لیے ہے۔ اس بارے میں، اسی اخلاص کی اہمیت کے بارے میں آئیے نسائی شریف کی ایک حدیث سنتے ہیں۔ میرے دوستو رمضان آنے والا ہے، ذرا آپ یہ حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنے دل کے اندر بیٹھا کر کے جانا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک انسان ہے اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا ہے، جنگ کرنا چاہتا ہے، غزوہ کرنا چاہتا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہے، اس کی تمنا یہ ہے، اس کی آرزو یہ ہے کہ اسے اجر اور ثواب بھی ملے اور اس کی بہادری کا تذکرہ کیا جائے، لوگ کہیں واہ کتنا اچھا لڑا ہے اللہ کی راہ میں، کتنا بڑا بہادر ہے، تو کیا ایسے انسان کو اجر اور ثواب ملے گا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا، زیرو، اکاؤنٹ میں زیرو ملے گا۔ دیکھیے رمضان آنے والا ہے، ذرا غور سے سنیے، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں روزے رکھوں گا تو میرا وزن کم ہو جائے گا اور ثواب میں ملے گا، گئے کام سے، زیرو۔ اور سارے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں اور آرزو رکھتے ہیں کہ میں بہت موٹا ہو گیا ہوں، رمضان میں روزہ رکھوں گا دبلا ہو جاؤں گا۔ اپنے نیتوں کی اصلاح کیجئے۔ سن لیجئے کیا کہا کہ انسان کی خواہش ہے کہ ثواب بھی ملے اور دنیا میں اس کا نام بھی لیا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں غریبوں کو، وہ زکوٰۃ دینے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کا نام لیں، ان کے بارے میں کہیں، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ جو آدمی تھا 3 مرتبہ یہی سوال کیا کہ اجر و ثواب بھی چاہتا ہے اور اپنا نام بھی چاہتا ہے، کیا ملے گا؟ تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کہا لا شیء لہ، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں سن لو، یاد رکھنا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه،
کیا لوگوں سن لو، اللہ صرف انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، صرف اور صرف اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اللہ صرف انہی اعمال کو قبول کرتا ہے، دوسرے کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اپنے نیتوں کو ٹھیک کر لیجئے، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیجئے، اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کیجئے میرے دوستو، نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، دیکھیے 15 دن کے بعد کیسی گرمی رہے گی، پیاس کی کیسی شدت محسوس ہوگی۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی زیادہ تکلیف اٹھانے کے باوجود اگر ہمارے نام اعمال میں زیرو آ جائے تو کیا فائدہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے؟ وقت سے پہلے اپنے نیتوں کی اصلاح کیجئے، جو بھی نیک اعمال ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجئے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ صرف آخرت کے لیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ کہنا ہے، اللہ کا یہ کہنا حدیث قدسی ہے کہ میں صرف انہی نیک اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میرے لیے ہوں، جو اللہ کے لیے ہوگا اللہ صرف انہی نیک اعمال کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے کہ جو انسان نیک اعمال میں، میری عبادتوں میں کسی اور کو شامل کرے گا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا، جا تو کہیں پر بھی جا۔ اللہ کی پناہ دیکھ لیجئے، سن لیجئے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کر لیں، اللہ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے دوستو، اخلاص کی اہمیت کو آپ نے جان لیا اور سن لیا کہ اخلاص پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اگر اخلاص ہے تو دین ہے، اور اگر دین ہے تو اخلاص ہے، اخلاص نہیں تو دین نہیں۔ سن لیجئے، رمضان آنے والا ہے، نیکیوں کو انجام دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، نفلی عبادتوں کو انجام دیں گے، تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے بھائی؟ انشاءاللہ ابھی سے نیتوں کو پاک صاف رکھیے۔ نیت اگر آپ اچھی رکھیں گے تو اللہ اور آپ کو برکت دے گا، نیک اعمال کی توفیق دے گا اور اجر و ثواب بھی دے گا۔ آئیے میں آپ کو یہ بات بتلا دیتا ہوں کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے، سن لیجئے، ہم کیسے جانیں کہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہے؟ جانتے ہیں، سب سے پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ انسان جب نیک اعمال کرے تو اس کے نزدیک کسی کی تعریف یا پھر کسی کی برائی مد نظر نہ ہو۔ سن لیجئے ذرا غور سے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں۔ اگر انسان یہ مد نظر رکھتا ہے تو وہ انسان مخلص ہے۔ یہ نہیں کہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے تو اس کا مقصد یہ ہو، ٹارگٹ یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے سماج اور معاشرے کے اندر، ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کی چاہت اور لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان کو اچھا کہیں۔ سن لیجیے اللہ کا فرمان، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے، جو لوگ جنت کے اندر جاتے، ان کی عادت اور ان کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کو اور مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں اور ہم تم سے شکریہ کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سن لیجئے، رمضان میں آپ کسی غریب کو کچھ مدد کر دیجئے، اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ جو غریب ہے مجھے تھینکس بولے، شکریہ بولے، تو گئے آپ۔ آج کل لوگ ایسے ہی ہیں، لوگ بولتے بھی ہیں کہ میں نے اس کی مدد کیا، کتنا بے شرم انسان ہے، ذرا تھینکس بھی نہیں بولا، شکریہ بھی نہیں بولا تو گئے۔ عمل میں اخلاص نہیں رہا۔ سن لیجئے، عمل میں اخلاص کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی میری تعریف کرے، کوئی مجھے برا کہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ سوچ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے۔ عمل میں اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ انسان اس عمل کا اجر اور ثواب صرف آخرت میں چاہے، دنیا میں نہ چاہے، صرف آخرت کے اندر چاہے۔
دنیا کے اندر نہیں، دنیا کے اندر مجھے کچھ نہیں ملے، صرف آخرت کا اگر طلبگار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں مخلص ہے۔ آج کل یہ چیز بھی لوگوں کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، جب ان کو اپنا مقصد نہیں ملتا ہے تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نیک اعمال کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ مخلص نہیں ہو سکتے۔ عمل میں اخلاص کی پہچان یہ ہے میرے دوستو کہ انسان جیسا سامنے میں ہے، جیسا واضح میں ہے، جیسا ظاہر میں ہے، ویسا باطن میں بھی ہو۔ ڈبل چہرے والا نہ ہو کہ سامنے میں ایک اور پیٹھ پیچھے ایک، باہر ایک اندر ایک، ایسا نہ ہو۔ یعنی کہ وہ انسان ہمیشہ ایک جیسا ہو، یہ مخلص کی پہچان ہے۔ سن لیجیے، اگر کوئی انسان نیک اعمال کر رہا ہے تو وہ انسان باہر بھی ایک ہونا چاہیے اور اندر بھی ایک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شکل سے رحمانی، شکل و صورت سے رحمانی اللہ والا نظر آئے اور اندر سے شیطانی، اندر سے اس کے عادات و اطوار و اخلاق و کردار و معاملات اگر شیطانی ہے تو بیکار ہے، مخلص نہیں ہے۔ عمل میں اخلاص کی پہچان یہ ہے میرے دوستو کہ انسان جب نیک اعمال کرے تو تکبر کے اندر نہ آ جائے، عجب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں رمضان کے اندر خاص طور سے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں میں نے کیا نماز پڑھ لیا، میں نے کیا عبادت کر لی، مجھ سے تو اللہ راضی ہو گیا۔ اگر آپ کے دل میں ایسی خواہش اور ایسی تمنا آ رہی ہے تو کچل دیجئے، مار کر کے اس کو ختم کر دیجئے، نکال دیجئے۔ ایسے لوگ مخلص نہیں ہو سکتے، بلکہ مخلص کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے پر اللہ کا شکریہ بجا لاتے کہ اللہ تیری توفیق ملی کہ میں نماز پڑھا۔ بھائی بغیر توفیق کے ہم اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ملے گی ہم مسجد کے اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی لیے جب مؤذن صاحب یہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو ہم اور آپ یہی کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکیوں کی توفیق دینے والا، برائیوں سے بچانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تو عجب میں مبتلا نہ ہو جائیں، اپنے نیتوں کی اصلاح کر لیں اور یہ سوچیں کہ رمضان میں جو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے کبھی بھی، آج آپ جمعہ کے دن پہلے آ گئے، خطبہ جمعہ آپ آدھا گھنٹہ تک سنتے ہیں، یہ سننا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ سن لیجئے، آج کل کے دور میں کوئی کسی کا سنتا ہے؟ ہم اور آپ تو اپنی بیوی کی نہیں سنتے ہیں تو میری کہاں سے سنیں گے؟ یہ جو آدھا گھنٹے تک آپ بیٹھتے ہیں اور اللہ کی باتیں سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ سن لیجئے، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ عجب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں آپ کسی غریب کی مدد کرتے، الحمدللہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اللہ کا احسان مانیں، اللہ کا شکریہ بجا لائے، سجدہ کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد اخلاص کی پہچان اور علامت یہ ہے، سن لیجئے، کہ انسان اپنے عمل کو پوشیدہ رکھے۔ اللہ اللہ، کیا بتلاؤ میرے دوستو، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ آج کا انسان، ہر انسان اپنے نیک اعمال کو بتانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے۔ رمضان آ گیا تو دیکھ لیجئے، اگر انسان افطاری کر رہا ہے تو اس کی سیلفی لے کر کے سوشل میڈیا پر ڈالے گا، دکھانا چاہ رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی غریب کو کٹ دے رہا ہے، رمضان کا راشن دے رہا ہے، رمضان کے مہینے میں 1 مہینہ کا راشن دے رہا ہے، تو اس کی سیلفی لے کر کے لوگوں کو بتاتا ہے اور تشہیر کرتا ہے۔ سن لیجئے میرے دوستو، یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر انسان اپنی نیکی کو بتانا چاہتا ہے، اپنی نیکی کو دکھانا چاہتا ہے۔ لوگ حج اور عمرہ کرنے چاہتے ہیں، وہاں سے خانہ کعبہ کے پاس ٹھہر کر کے سیلفی اتار کر کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو میں حاجی بن گیا، میں عمرہ کر لیا۔ کیا انسان کے اندر اخلاص کی یہی پہچان ہے؟ اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ انسان عمل کو چھپائے۔ عمل کو آپ جتنا چھپائیں گے اتنی زیادہ آپ مخلص ہوں گے اور اتنی زیادہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے، سن لیجیے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ انسان عمل کو چھپائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ بے شک کہ اللہ ایسے انسان کو محبت کرتا ہے، ایسے انسان کو پسند کرتا ہے، ایسے انسان سے محبت رکھتا ہے جو تقوی والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہو، اور الغنی جو لوگوں سے بے نیاز ہو۔ بس میرا کام ہے نیک اعمال کرنا، اللہ کو خوش کرنا، تو میرے بارے میں کیا تو بول لے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور الخفی جو پوشیدہ رہنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے نیک اعمال کو چھپا کر کے انجام دیجئے۔ ہمارے جو اسلاف کرام تھے، جو صحابہ کرام تھے، اپنے نیکیوں کو چھپا کر کے انجام دیا کرتے تھے۔ آج تو زمانہ ہی الٹا ہو گیا، ہر انسان یہی چاہ رہا ہے کہ لوگ میری نیکیوں کے بارے میں جانیں۔ ایسے لوگوں کی پہچان مخلص نہیں ہو سکتی ہے، سن لیجیے۔ اخلاص کی علامت اور پہچان یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کریں گے یا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر دھچکا لگا رہنا چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف لگا رہے کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیک اعمال برباد ہو جائیں۔ تو اگر انسان ایسا سوچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے۔ اسے معمولی مت سمجھیے میرے دوستو، سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، اور یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بلکہ ہمارے اسلاف کرام نے یہاں تک کہا کہ اس دنیا میں سب سے مشکل اگر کام ہے تو وہ ہے اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ کہیں نہ کہیں سے شیطان گھس جاتا ہے، چاہے وہ ادھر سے ہو ادھر سے ہو، کسی نہ کسی بہانے سے شیطان انسان کے عمل میں گھس جاتا ہے اور پھر اس کے اخلاص میں کمی پیدا کرتا ہے اور اس کے عمل کو رائے گاں اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو اخلاص ہے، اخلاص کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ آپ کو میں یہ بتلا دوں کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کریں گے اور چھپ کر کے کریں گے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ مخلص کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکیوں کو چھپا کر کے انجام دیتا ہے، تو اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ سن لیجیے، اب یہ چھپ کر کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی گھر میں پڑھنے لگے۔ لوگ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں، نماز تو جماعت کے ساتھ گھر میں کوئی انسان نہیں پڑھ سکتا، مسجد ہی میں پڑھنی ہے۔ جو دیگر جو اعمال ہے، صدقہ و خیرات ہے، جتنی بھی ساری اور بھی بہت ساری نیکیاں، ان کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو اگر آپ چھپا کر کے اور اخلاص کے ساتھ نیکیوں کو انجام دیں گے تو آپ کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا، آپ کی مصیبتوں کو اللہ دور کر دے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر وہ واقعہ آپ یاد کیجئے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک غار کے اندر چھپ گئے تھے، بارش سے بچنے کے لیے۔ بارش اور طوفان نے ان کے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ وہاں پر ان لوگوں نے اپنے ان نیک اعمال کا وسیلہ لیا تھا جو انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیا تھا۔ اور ہر انسان نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ اللہ، اگر ہم نے وہ نیک اعمال اگر تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، ایک نے کہا کہ اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے اپنی ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک نے کہا کہ اے اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے مزدور کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا، تیسرے نے کہا کہ اے اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے اور تجھ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں زنا نہیں کیا۔ ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا اور کہا کہ اے اللہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کیا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے، اور اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ کام کو انجام دیا تھا تو فَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، تو اے اللہ تو ہمارے اوپر سے اس مصیبت کو ٹال دے جس مصیبت کے اندر ہم پھنس چکے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ نے ان تینوں کو مصیبت سے نکال دیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اخلاص کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنے عمل کے اندر اخلاص رکھیں گے تو اللہ آپ کو برائیوں سے بھی بچائے گا۔ سن لیجئے، لوگ رمضان پر برائیوں سے نہیں بچتے، لوگ نیکیوں کو انجام دیتے ہیں۔ ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، نوجوان دوست و احباب ہیں، سن لے
کہ وہ نماز بھی پڑھتی، برائیوں کے اندر بھی پھنسے رہتی، اور پھر سوال کرتے رہتے کہ مولانا ہم کیا کریں، ہم برائیوں سے بچ نہیں پاتے۔ تو سن لیجئے قرآن یہ جواب دے رہا ہے کہ تم مخلص بن جاؤ، تم اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، اللہ تمہیں برائی سے بچا لے گا۔ یاد کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا، فسلایا، بہلایا، ہزار جتن کیے، ڈرایا، دھمکایا، جیل میں جانے کی بات بھی کہی، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کے ضمن میں، اسی واقعے کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ ہم نے یوسف سے برائی کو، بے حیائی کو دور کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوسف سے برائی کو اور بے حیائی کو دور کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندے تھے، اس لیے کہ وہ ہمارے منتخب بندے تھے، ان کے ہر کام کے اندر سچائی تھی، ان کے ہر ادا کے اندر اخلاص تھا۔ تو دیکھیے اللہ نے بچا لیا کہ نہیں بچا لیا؟ تو اگر ہم اور آپ اپنے اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں گے تو اللہ ہم کو اور آپ کو برائی سے بھی بچا لے گا۔ بے شمار فائدے ہیں میرے دوستو، بتانے کا وقت نہیں ہے، میں رمضان کی مناسبت سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں اور ریاکاری سے بچیں۔ ریاکاری جانتے ہیں بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہے یہ حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام بیٹھے دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ دجال قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہ اے صحابہ تم لوگ کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو، کس بات کی ڈسکس چل رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم دجال کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع سے بیان فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں، ایک ایسی بات کے بارے میں نہ بتلا دوں جو تمہارے لیے میرے نزدیک، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نزدیک دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا وہ ہے الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک۔ وہ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ ریاکاری ہے، یہ دل کے اندر ہے، یہ کوئی جان نہیں سکتا ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ سن لیجئے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مثال دیا کہ یہ چھپا ہوا شرک ایسی ہے کہ کوئی انسان نماز پڑھے، اب وہ انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہ انسان نماز کو اچھی طرح سے ادا کرنے لگے، رکوع اور سجود اچھی طرح سے کرنے لگے، لمبی نماز پڑھنے لگے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ رمضان میں بھیڑ رہتی ہے، رمضان میں لوگ ایک دوسروں کو دیکھتے رہتے، رمضان کے مہینے میں مسجدوں کے اندر لوگ تلاش کرتے رہتے کون آیا کون نہیں آیا۔ ارے بھائی اپنی فکر کرو، چھوڑ دو، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ آئے گا مسجد کے اندر۔ اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ جو ہے اچھی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو گئے زیرو، ریاکاری آ گئی، آپ لوگوں کو دکھا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو گیا، یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ریا کے بارے میں، اس ریاکاری کے بارے میں بیان فرمایا۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ اے میری امت کے لوگوں سن لو، اے مسلمانوں سن لو، مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ جس بات کا ڈر اور خوف ہے وہ ہے شرک اصغر کا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ریاکاری، دکھاوا، اور اللہ رب العالمین جس دن لوگوں کے نیک اعمال کا بدلہ دے گا، سن لیجئے یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
ذرا کان کھول کر کے سن لے، ہماری ماں اور بہنیں بھی سن لے، بچے بھی سن لے، جوان بھی سن لے، بڑے بھی سن لے، اور پڑھے لکھے بھی سن لے، جاہل بھی سن لے، سارے کے سارے لوگ سن لے اور دل کے اندر بیٹھا کر کے جائے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کے نیک اعمال کا بدلہ دے گا، اس دن اللہ اعلان کرے گا، قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر تم لوگ جن جن لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے، فانظروا، تو جاؤ ذرا دیکھو، جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ، هل تجدون عندهم جزاء، کیا تمہارے لیے ان کے پاس کوئی اجر اور ثواب ہے؟ اللہ اکبر، سن لیجئے، اللہ کہے گا کہ جاؤ اس کے پاس۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے تھے نا، آتے تھے مسجد میں کہ فلاں آدمی دیکھے گا تو خوش ہوگا، تو جاؤ ان کے پاس، جا کر کے دیکھو کہ تمہیں اجر و ثواب مل رہا نہیں مل رہا ہے۔ قیامت کے دن سب کی پول کھل جائے گی۔ آج آپ کتنوں ہی اچھے بنے، نہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو قیامت کے دن پول کھل جائے گی۔ سن لیجئے، سورہ القلم کے اندر اللہ نے اس بات کا پیغام دے دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن اللہ پنڈلی کھولے گا، اللہ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، تو سارے کے سارے مومنین سجدہ میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلا یستطیعون، وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اللہ ان کی پیٹھ کو سخت لکڑی کے مانند سخت کر دے گا، دم ٹائٹ ہو جائے گا، جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے بدبختوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن اللہ اپنے پنڈلی کو کھولے گا، لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، سارے کے سارے مومنین سجدہ کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا جو سر ہے جھک جائے گا، پانی پانی ہو جائیں گے، شرم کے مارے ان کا چہرہ جھک جائے گا، ان کے اوپر ذلت چھا جائے گی، وہ لوگ سجدے نہیں کر سکیں گے، حالانکہ وہ لوگ دنیا کے اندر بہت ہٹے کٹے تھے، بہت ہی صحت و تندرست مند تھے، لیکن وہاں پر سجدے نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کے اندر جب اچھی حالت میں تھے، ان کو بلایا جاتا تھا، سجدے کرو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ جانتے یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کی پناہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ اپنے دل کا جائزہ لیجئے اور یہ بھی سن لیجئے میرے دوستو، اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر کے دیکھیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آج کل کے لوگ مفتی بن جاتی، یہ عجیب ٹرینڈ چلا ہے۔ کیا چلا ہے کہ انسان پھٹاک سے فتویٰ لگا دیتا ہے، وہ بہت بڑا ریاکار ہے، ہر انسان اس کے عمل پر انگلی اٹھا دیتا ہے، یہ بیماری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذرا غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، بیماری ہے۔ ہم اور آپ جو ہے کسی کو دیکھتے ہیں روزہ رکھ لیا، رمضان میں آیا، بڑا آیا رمضان میں روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، سال بھر تو کبھی پڑھا نہیں، اب آیا بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ سن لیجیے، کسی کو اختیار نہیں ہے، یہ کسی کو اختیار نہیں ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی رمضان میں آ رہا تو آپ اسے حقیر نگاہ سے دیکھیں، آپ اس کے دل کے اوپر حملہ کریں، یہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جانتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ منافق کہا ہے، اور منافقوں کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو سورہ التوبہ آیت نمبر 79 آپ پڑھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ وغیرہ میں مدد کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے چندے کی اپیل کرتے، اعلان کرتے، تو کچھ صحابہ کرام زیادہ لاتے، کچھ صحابہ کرام کم لاتے، تو جو منافقین ہوتے وہ مذاق اڑاتے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین تھے مذاق اڑاتے، جو زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، منافقین کہتے کہ دیکھو ریاکاری کر رہا، دیکھو دکھانے کے لیے پیسہ دے رہا۔ ہم اور آپ بھی کہتے ہیں اپنے دلوں کی اصلاح کر لیجئے، کسی انسان کے دل میں جھانکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس انسان کا معاملہ ہے، ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔
ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ انسان صرف رمضان میں آ رہا ہے تو کس نیت سے آ رہا ہے. آپ اپنی آخرت کی فکر کیجئے. اکثر و بیشتر رمضان میں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیے مولوی صاحب کبھی نہیں آیا, اب آیا نماز پڑھنے کے لیے, یہ کون سا 30 مارکا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ منافقین ایسے تھے جو صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے. سخر اللہ منہم, اللہ نے کہا کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے, سخت عذاب ہے. اللہ کی پناہ. دل میں ہم اور آپ نہیں جھانک سکتے. ایک حدیث سن لیجئے اور اپنی اصلاح کر لیجئے. سب سے آخری حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلہ جوہینہ کی طرف ایک فوج دے کر کے روانہ کیا. یہ بھی اس کے اندر شامل تھے. تو جو جوہینہ قبیلہ تھا اس کو فتح کر لیے, وہ لوگ ہار گئے, صحابہ کرام جیت گئے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ وہاں پر قبیلہ جوہینہ کا ایک انسان جو ہے بھاگ رہا تھا. تو میں نے اور ایک انصاری صحابی نے اسے پکڑ لیا. جیسے ہی انصاری صحابی قتل کرنے لگے, وہ جو شخص تھا اس نے کہا لا الہ الا اللہ. ذرا غور سے سنیے کیا میں پیغام دے رہا ہوں. یہ پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ ہے, سن لیجیے. اپنے دلوں کی اصلاح کیجیے, اپنی زبان پر کنٹرول رکھیے. اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا, وہ انصاری صحابی پیچھے ہٹ گئے, لیکن میں نے قتل کر دیا. اللہ اکبر. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے قتل کر دیا. مدینہ ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار ایک ہی جملہ کہا کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک انسان کو قتل کر دیا. تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک انسان کو قتل کر دیا. تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک انسان کو قتل کر دیا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ میں نے یہ آرزو کی, میں یہ سوچنے لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا رہتا, اس سے پہلے میں کبھی مسلمان نہیں ہوا رہتا. اور مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان کو قتل کر دیا. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس انسان نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا, مرنے کے ڈر سے, قتل ہونے کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. تب جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کا دل چیر لیتے اور پھر دیکھ لیتے کہ اس نے کس وجہ سے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اللہ اکبر. دیکھا اور سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے غصے ہو گئے کہ تم اس کا دل چیرا تھا. کیا تم نے ان کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ مرنے کے ڈر سے, ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا؟ کتنا سخت جملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا. تو میرے دوستو, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, خود بھی نیک اعمال کیجئے, اخلاص کے ساتھ کیجئے, اور دوسروں کی نیتوں پر آپ حملہ مت کیجئے کہ آیا بڑا نیکیاں کرنے والا, آیا بڑا نماز پڑھنے والا. کوئی انسان ہے فرض نماز نہیں پڑھتا تھا, اب وہ انسان سمجھ لیجئے کہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے. لوگ خود نہیں پڑھتے, باہر بول لیتے رہتے مسجد کے باہر, دیکھ ابھی تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے, سال میں کبھی نہیں آیا نماز کو. تو ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ رمضان, اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے گنہگار بندو, تم نے جتنا بھی گناہ کیا بس میرے در پر آ جاؤ, میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میرے دوستو, اخلاص کے ساتھ نیکیاں کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور اپنی تمام نیکیوں میں اخلاص پیدا کرنے اور اخلاص کے ساتھ نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, آمین.